شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے دوست ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم بہت بڑھ گیا ہے، جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں مکہ کے مشرکین نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ کو کوئی زیادہ نقصان پہنچانے کی کسی کو ہمت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر وہ سارا غصہ نکالتے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہجرت کرو، اور حبشہ کا علاقہ بتایا کہ وہاں پر ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صحابہ کرام وہاں گئے، آخرکار وہ بادشاہ جو حبشہ کا تھا نجاشی، وہ بھی مسلمان ہوا۔ تو اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا کہ اب میرا بھی کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ بھی نکل پڑے۔ جب یہ یمن کے قریب برق الغماد نام کی جگہ ہے وہاں پہنچے تو ایک عرب قبائل کا ایک سردار ابن الدغینہ کے نام سے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور ان کا قبیلہ قیلہ نام کا یا قائلہ نام کا ایک قبیلہ ہے، یہ اس قبیلے کا سربراہ ہے۔ اس نے دیکھا تو پہچان لیا، کہا ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی زمین میں جا کے کہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، کیونکہ میری قوم مجھے یہاں اللہ کی بندگی کرنے نہیں دے رہی۔ ابن الدغینہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ ابوبکر آپ جیسے لوگ نہ خود نکلتے ہیں کیونکہ ان کا نکلنا علاقے کے لیے بدنامی کا سبب ہوتا ہے، اور نہ آپ جیسے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ دیکھیں خوبیاں کیا ہے، آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کا خود نکلنا بھی علاقے کے لیے بدنامی کا سبب ہوتا ہے، اور آپ کا نکال دینا علاقے سے یہ تو بالکل ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی نکالے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، وہی خوبیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گنوائی تھی۔ آپ جو مہمان ہیں ان کو ضیافت دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو بے بس انسان ہیں کچھ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، یا جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ان کے دل جیتنے والے ہیں، جن کا کوئی ہے نہیں بے کسوں کا تم جو ہے مداوا ہو۔ اور اسی طرح فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حادثات اور آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہو، تم کیسے علاقہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ گئے وہاں قریش کے مختلف سرداروں کے اوپر چکر لگایا، ان کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کے بندے کو تم نکال رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں نکالا، یہ خود جا رہے ہیں، بس اگر آپ ان کو ہمارے پاس روکنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک شرط لگائیں۔ ابن الدغینہ نے کہا کیا شرط؟ میں ان کو پناہ دینا چاہتا ہوں، آپ شرط بتائیں۔ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے رب کی جس طرح چاہے عبادت کرے، ہم نہیں روکیں گے، لیکن گھر کے باہر یہ نہ نماز پڑھیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، اور نہ ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو دعوت دیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان کے باتوں کے شکار نہ ہوں۔ اور وہ لوگ اس کو بے دینی کہتے تھے، باپ دادا کا دین چھوڑنا، کہیں وہ اپنے دین باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ابن الدغینہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ان لوگوں سے بات کی ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ بس ان باتوں کی پابندی کریں کہ گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو روک نہیں سکیں گے یہ لوگ، باہر نہ نکلیں قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، ان کو سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور وہ حق بات کو سمجھ جائے اور علاقے میں اندھیرا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اکیلے آپ کے گھر میں لائٹ جل رہی ہے، بتی ہے، روشنی ہے، اور آپ کے پڑوسی اندھیرے میں ہو؟ مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس بجلی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں میرے بچوں کو کرنٹ نہ لگ جائے، ہمیں ڈر لگتا ہے بجلی سے ہمیں نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ پھر بھی اس پر ترس کھائیں گے کہ نہیں یہ پڑوسی ہے میرا،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اندھیرے ہیں، 360 بت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں کھڑے کر کے ان کو پوچھتے ہیں، تکلیف آتی ہے لات اور منات عزا کو پکارتے ہیں، اتنے مشکل حالات میں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ اس وقت پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ بات ان کو برداشت نہیں تھی۔ اب اس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک ایسی باؤنڈری سی بنائی گھر کے صحن کے طور پر، وہیں پر رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر ان کو اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہیں رہتا تھا، یعنی اتنے روتے تھے کہ وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے آ کے کھڑے ہو جاتے ان کے گھر کے آس پاس، اور وہ تماشا دیکھتے تھے اور تعجب بھی کرتے تھے کہ یہ کس طرح کلام ہے کہ اس کو پڑھ کر یہ مسلسل روئے جا رہے ہیں، اور پھر مجبور ہو کر اس قرآن کو سننا پڑتا ان لوگوں کو۔ اور یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ سننے والوں پر اثر ضرور کرتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو عرب تھے، انہی کی زبان میں نازل ہونے والی یہ کتاب، ان پر اثر کیوں نہ کرتی یہ کتاب۔ اس کتاب نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں پر یہ اثر ہو جائے اور یہ بھی ابو بکر کے ساتھ مل جائے، یہ بھی ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دے۔ تو انہوں نے پھر ابن دغینہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں، آپ نے ابو بکر کو پناہ دی تھی اور ہم نے آپ کے ساتھ ایک شرط رکھی تھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پناہ میں رہے تو پھر ان کو پابند کریں۔ ابن دغینہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھیں، میں نہیں پسند کرتا کہ میرے بارے میں لوگ سنیں کہ عرب لوگوں نے اس کے پناہ میں رہتے ہوئے ایک بندے پر زیادتی کی ہے، یا اس کے پناہ میں رہتے ہوئے ایک بندے کو قتل کیا ہے، یہ میں سننا نہیں چاہتا۔ لہذا آپ میرے پناہ میں ہیں، آپ کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس پر آپ قائم رہیں۔ آپ اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکل کر، تو پھر آپ مجھے میری جو پناہ ہے وہ واپس کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے، آپ اپنی پناہ واپس لے لیں۔ بہرحال یہاں پر جو بات عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابن دغینہ ایک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو خوبیاں ان کو نظر آئی تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا آپ جیسے لوگوں کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو معاشرے میں لوگوں کو مقبولیت ملتی ہے ان کی وجہ سے، اور ان خوبیوں کو اپنانا دعوت کا کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی دعوت میں اثر تب ہوگا، لوگوں کی اصلاح کے لیے جب وہ محنت کرے گا وہ تب اثر رکھے گا جب اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، وہ لوگوں کے کام آئے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ اور درد میں وہ لوگوں کا ساتھ دے، تو انشاءاللہ لوگ پھر اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی بات کو لوگ مانیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کا ہمدرد ہوگا، اور یہ بھی بہت بڑی ہمدردی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ خدمت تو بہت کرتے ہیں، لیکن صرف خدمت نہیں، خدمت کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ کسی کو سیلاب میں پھنسے ہوئے آدمی کو نکالنا، زلزلے کے وجہ سے گرے ہوئے گھر کے ملبے میں پھنسے ہوئے انسان کو نکالنا، یہ انسانیت کو بچانا ہے۔ لیکن انسانیت کو بچانا صرف یہ نہیں، انسانیت کو بچانا یہ بھی ہے کہ معاشرہ اگر اندھیروں میں ہے، فحاشی کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، لڑکے اور لڑکیاں گمراہ ہو رہے ہیں، لادینیت اور الحاد کے سیلاب میں وہ بہہ رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فلاح انسانیت، انسان کی کامیابی کے لیے کام کرنا، اصل یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے اوپر بھی کام کیا جائے۔